ایک شخص قبرستان کے پاس سے گزر رہا تھا۔ اس نے قبر سے آواز سنی کہ مجھے نکالو، میں زندہ ہوں۔ جب ایک دو مرتبہ یہ آواز سنی تو اس نے یہ سمجھا کہ یہ میرا وہم و گمان ہے، کوئی آواز نہیں آ رہی ہے۔ لیکن جب مسلسل یہ آواز سنی تو اس کو یقین ہونے لگا۔ چنانچہ قریب میں ایک بستی تھی۔ وہ شخص اس بستی میں آیا اور لوگوں کو اس آواز کے بارے میں بتا کر کہا کہ تم بھی چلو اور اس آواز کو سنو۔ چنانچہ کچھ لوگ اس کے ساتھ آئے، انہوں نے بھی یہی آواز سنی اور سب نے یقین کر لیا کہ واقعی یہ آواز قبر سے آ رہی ہے۔ اب یقین ہونے کے بعد علماء سے یہ مسئلہ معلوم کرنا چاہا کہ قبر کھولنا جائز ہے یا نہیں۔ چنانچہ وہ لوگ محلے کی مسجد سے امام صاحب کے پاس گئے اور ان سے کہا اس طرح قبر سے آواز آ رہی ہے اور میت کہہ رہی ہے کہ مجھے قبر سے نکالو، میں زندہ ہوں۔ امام صاحب نے فرمایا کہ اگر تمہیں اس کے زندہ ہونے کا یقین ہو گیا ہے تو قبر کھولو اور اس کو باہر نکال لو۔ چنانچہ لوگ ہمت کر کے قبرستان گئے اور جا کر قبر کھول لی۔ اب جو ہی تختہ ہٹایا تو دیکھا کہ اندر ایک عورت ننگی بیٹھی ہوئی ہے اور اس کا کفن گل چکا ہے، اور وہ عورت کہہ رہی ہے کہ جلدی میرے گھر سے میرے کپڑے لاؤ، میں پہن کر باہر نکلوں گی۔ چنانچہ لوگوں نے فوراً دوڑ کر اس کے گھر والوں کو قصہ بتایا، اس کے کپڑے اور چادر وغیرہ لے کر آئے اور لا کر قبر کے اندر پھینک دیے۔ اس عورت نے ان کپڑوں کو پہنا اور چادر اوپر ڈالی اور پھر تیزی سے بجلی کی طرح اپنی قبر سے نکلی اور اپنے گھر کی طرف دوڑتی ہوئی بھاگی اور جا کر کمرے کے اندر سے کنڈی لگا لی، اور جو لوگ قبرستان آئے تھے وہ بھی دوڑ کر اس کے گھر پہنچے۔ اب ان کو وہاں جا کر معلوم ہوا کہ اس نے کمرے کی کنڈی لگائی ہے۔ ان لوگوں نے دستک دی کہ کنڈی کھولو۔ اندر سے اس عورت نے جواب دیا میں کنڈی تو کھول لوں گی، لیکن کمرے میں وہ شخص داخل ہو جس کے اندر مجھے دیکھنے کی تاب ہو، اس لیے کہ اس وقت میری حالت ایسی ہے کہ ہر آدمی مجھے دیکھ کر برداشت نہیں کر سکے گا، لہٰذا کوئی دل گردے والا شخص اندر آئے اور آ کر میری حالت دیکھے۔ اب سب لوگ اندر جانے سے ڈر رہے تھے، مگر دو چار آدمی جو مضبوط دل والے تھے انہوں نے کہا کہ تم کنڈی کھولو، ہم اندر آئیں گے۔ چنانچہ اس نے کنڈی کھول دی اور یہ لوگ اندر چلے گئے۔ اندر وہ عورت اپنے آپ کو چادر میں چھپائے بیٹھی تھی۔ جب لوگ اندر پہنچے اس عورت نے سب سے پہلے اپنا سر کھولا۔ ان لوگوں نے دیکھا اس کے سر پر ایک بھی بال نہیں ہے، وہ بالکل خالی کھوپڑی ہے، نہ اس پر بال ہے اور نہ کھال ہے، صرف خالی ہڈی ہی ہڈی ہے۔ لوگوں نے اس سے پوچھا تیرے بال کہاں گئے؟ اس عورت نے جواب دیا کہ جب میں زندہ تھی تو ننگے سر گھر سے باہر نکلا کرتی تھی، پھر مرنے کے بعد جب قبر میں لائی گئی تو فرشتوں نے میرا ایک ایک بال نوچا، اور اس نوچنے کے نتیجے میں بال کے ساتھ کھال بھی نکل گئی۔ اب میرے سر پر نہ بال ہے اور نہ کھال ہے۔ اس کے بعد اس عورت نے اپنا منہ کھولا۔ جب لوگوں نے اس کا منہ دیکھا تو وہ اتنا خوفناک ہو چکا تھا کہ سوائے دانتوں کے کچھ نظر نہ آیا، نہ اوپر کا ہونٹ موجود تھا اور نہ نیچے کا ہونٹ، بلکہ 32 کے 32 دانت سامنے جڑے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ سوچئے اگر کسی انسان کے صرف دانت ہی دانت نظر آئیں تو کتنا ڈر معلوم ہوتا ہے۔ اب ان لوگوں نے اس عورت سے پوچھا کہ تیرے ہونٹ کہاں گئے؟ اس عورت نے جواب دیا کہ میں اپنے ہونٹوں پر لپسٹک لگا کر نامحرم مردوں کے سامنے جایا کرتی تھی، اس کی سزا میں میرے ہونٹ کاٹ لیے گئے، اس لیے اب میرے چہرے پر ہونٹ نہیں ہیں۔ اس کے بعد اس عورت نے اپنے ہاتھ اور پاؤں کی انگلیاں کھولی تو لوگوں نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ اور پیروں کی انگلیوں میں ایک بھی ناخن نہیں تھا، تمام انگلیوں کے ناخن غائب تھے۔ اس سے پوچھا تیری انگلیوں کے ناخن کہاں گئے؟ اس عورت نے جواب دیا ناخن پالش لگانے کی وجہ سے میرا ایک ایک ناخن کھینچ لیا گیا ہے۔
چونکہ میں یہ سارے کام کر کے گھر سے باہر نکلا کرتی تھی، اس لیے جیسے ہی مرنے کے بعد قبر میں پہنچی تو میرے ساتھ یہ معاملہ کیا گیا اور مجھے یہ سزا ملی کہ میرے سر کے بال نوچ لیے گئے، ہونٹ کاٹ دیے گئے اور ناخن بھی کھینچ لیے گئے۔ اتنی باتیں کرنے کے بعد وہ بے ہوش ہو گئی اور مردہ بے جان ہو گئی جیسے لاش ہوتی ہے۔ چنانچہ ان لوگوں نے دوبارہ اسے قبرستان پہنچا دیا۔ اللہ تعالیٰ کو یہ عبرت دکھانا مقصود تھی کہ دیکھو اس عورت کا کیا انجام ہوا اور اس کو کتنا ہولناک عذاب دیا گیا۔ بے پردہ خواتین اس واقعے سے عبرت لے لیں اور گناہوں سے توبہ کر لیں۔ ابھی بھی آپ کے پاس بہت ٹائم ہے، ورنہ کہیں آپ کے یہ توبہ کے دروازے بند ہو گئے تو آپ ساری آخرت پچھتاتے رہیں گے۔ آج کل کے وقت میں دیکھا جائے تو ہماری عورتیں ٹک ٹاکوں پہ ننگی ناچ رہی ہیں، سر پہ دوپٹہ نہیں ہے، چہرے پر نقاب نہیں ہے، جسم پر برقع نہیں ہے، اور آج ہمارا یہ وقت ہے لوگوں کے نقل کیے گئے کپڑے، لوگوں کے نقل کیے گئے بال، لوگوں کے نقل کے ناخن، ہر چیز کی ہم نقل کر رہے ہیں۔ یہاں تک کہ ہم اپنے کپڑوں کے اس قدر ننگا کر چکے ہیں کہ ہمیں لگتا ہے کہ یہ صرف عام کپڑے ہیں۔ ہماری عورتوں کو دیکھا جائے تو ان کے پائنچے ٹخنوں سے اوپر ہیں اور آج کل اسے فیشن مانا جاتا ہے۔ ہم اس فیشن کی بھی تیاری کر لیں جس کا سر انجام ہمیں آخرت میں ملے گا۔ ابھی بھی ہمارے پاس بہت ٹائم ہے کہ ہم توبہ کر لیں۔ اگر یہ کہیں توبہ کے دروازے بند ہو گئے تو ہم ساری آخرت پچھتاتے رہیں گے اور ہمارے پاس پچھتانے کے سوا کچھ موجود نہ ہوگا، اور ہم دوبارہ زندگی مانگیں گے کہ اس میں توبہ کر لیں، مگر وہ ناممکن ہے۔ تو خدا را ابھی بھی ٹائم ہے کہ سدھر جائیں اور یہ میسج آپ سب تک پہنچائیں تاکہ تمام دنیا کی مسلمان عورتیں اب سے بھی سدھر جائیں، ورنہ کہیں ٹائم ختم ہو گیا تو ساری آخرت پچھتاتی رہیں گی۔ جزاک اللہ۔